قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کے لیے قربان ہوا، اس کے قربان ہونے سے ہمیں گناہوں کی معافی ملی، نجات ملی، ہمیشہ کی زندگی ملی، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق ملا، جلال اور آسمان کی بادشاہی میں وارث بنا دیے گئے ہیں ہم، وہ ابدی میراث اس کی قربانی کے وسیلے ہمیں ملی ہے۔ ہم آج اس کی قربانی کے ایک ایسے پہلو پر غور کریں گے جو بہت کم ہمارے سامنے آیا ہے۔ مسیح کی قربانی کامل ترین عبادت، the sacrifice of Christ, the perfect worship۔ پرانے عہد کے ماتحت جتنی قربانیاں ہوتی تھیں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ عبادتیں تھیں، وہ عبادت تھیں۔ خدا نے خود کہا موسیٰ کی معرفت کہ بنی اسرائیل کو پہلی قربانی کا جب حکم دیا کہ فسح کا برہ قربان کرنا، تو خدا نے خود کہا کہ یہ عبادت ہے۔ خروج باب نمبر 12 میں تم ہر سال یہ عبادت کیا کرنا کہ تم فسح کا برہ قربان کرنا اور تم اپنے گھرانے کو بتایا کرنا۔ خروج 12 باب 24 آیت۔ اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا، اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ، تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا، اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے، یعنی 2 بار قربانی کو، فسح کی قربانی کو عبادت کہا گیا۔ اور نئے عہد نامے میں عبرانیوں باب نمبر 9 میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہیکل میں جو قربانیوں کا سلسلہ تھا وہ عبادت تھی، اور کاہن عبادت کا کام کیا کرتے تھے کیونکہ وہ قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اور یشوع باب نمبر 22 میں بھی قوم اس بات کا اظہار کرتی ہے، بنی اسرائیل کا ایک حصہ، کہ ہم قربانیوں کے ذریعے خدا کی عبادت کیا کریں گے۔ سو قربانیاں جو پرانے عہد میں کی گئیں یا کی جاتی تھیں، بائبل کہتی ہے کہ وہ عبادت تھیں، عبادت کے طور پہ پیش کی جاتی تھی خدا کے حضور۔ اور پرانے عہد کے تحت لوگ جو قربانی دیتے وہ اس مقصد کے لیے بھی دیتے تھے کہ وہ عبادت کرنے کے قابل بن جائیں۔ جیسے سردار کاہن تھا، اسے اپنے لیے قربانی پہلے دینا پڑتی تھی تاکہ وہ قربانیاں لے کے اپنی قوم کی طرف سے جب قربانیاں پیش کرنے کے لیے خدا کے حضور اس کے خیمے میں اور پھر اس کی ہیکل میں داخل ہوں، تو اس سے پہلے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ یہ عبادت کا کام کر سکے۔ ایک تو عبادت کے لیے قربانیاں ہوتی تھی، دوسرا عبادت کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ جیسے ہم میں سے ہر کوئی آج نہا دھو کے، صاف لباس پہن کے، بال بنا کے، چہرہ تیار کر کے، اور پھر ہم اہتمام کے ساتھ آئے ہیں۔ اسی طرح لوگ پرانے عہد کے تحت قربانی دیتے تھے تاکہ ہم عبادت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ قربانی کا خون ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم عبادت کے لیے خدا کے حضور پیش ہو سکیں۔ قربانیاں عبادت کے لیے بھی تھیں اور عبادت کے قابل بننے کے لیے بھی تھیں کہ ہم عبادت کے قابل ہو جائیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ پرانے عہد کے تحت جو قربانیاں ہوئیں وہ کامل عبادت نہیں تھیں۔ بائبل کہتی ہے عبرانیوں باب نمبر 10 کہ وہ کامل قربانیاں نہیں تھیں، وہ کامل عبادت نہیں تھیں، کیونکہ ان قربانیوں کے سبب سے وقتی طور پر ان کو دلاسا، حوصلہ، تسلی ہو جاتی تھی کہ میں اب ایک ہی بار صرف عبادت کے قابل ہو گیا ہوں، اگلی بار کے لیے پھر دینی پڑتی تھی، اگلی بار کے لیے قربانی پھر سے دینی پڑتی تھی، اگلے وقت کے لیے قربانی پھر سے دینی پڑتی تھی۔ قربانیاں عبادت ضرور تھیں، عبادت کے طور پہ تھی، لیکن وہ قربانیاں بھی پرفیکٹ، those sacrifices were not perfect۔ وہ قربانیاں کامل نہیں تھیں، اس لیے وہ عبادت بھی کامل
نہیں تھی۔ عبرانیوں باب نمبر 10 میں پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں تو شریعت کے تحت جو قربانیاں تھیں وہ اصلی چیزوں کا عکس تھیں۔ ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف یعنی بند نہ ہو جاتا۔ کیونکہ جب عبادت کرنے والے کون؟ عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی۔ جب ایک بار قربانی دے دی، عبادت کے قابل ہو گئے، عبادت کر لی، اگلی بار کے لیے پھر کرو، پچھلی قربانی ضائع، ویسٹ، اگلی قربانی پھر کرو، پھر عبادت کے قابل ہونے کے لیے قربانی کرو، اور پھر عبادت کے طور پہ قربانی کرو۔ سو کامل نہیں تھی وہ قربانیاں، اور پرانے عہد کے تحت قربانیاں لوگوں کو بھی کامل نہیں کرتی تھی عبادت کے لیے۔ لوگ بھی اس قابل نہیں رہتے تھے کہ اگلی عبادت کر سکیں۔ ایک بار ہوگی قربانی، پاک ہو گئے، عبادت کے قابل ہو گئے، واپس نکلے، زندگی میں پھر آئے باہر، اور پھر قربانی کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ ہر ایک گناہ کے لیے الگ قربانی تھی، جتنے گناہ اتنی قربانیاں۔ شریعت میں حکم تھا کہ جب جب گناہ کرو تب تب قربانی دو، اور سال میں ایک بار ساری قوم کے گناہوں کے لیے سردار کاہن قربانی دیا کرے گا، پورے سال کی اکٹھی کر کے، ہر سال دے گا، ہر سال دے گا، ہر سال دے گا۔ نہ قربانیاں کامل، نہ عبادتیں کامل، نہ عبادت کرنے والے کامل۔ سو عبادتیں ادھوری تھیں، کامل نہیں تھیں۔ وہ قربانیاں کامل عبادت نہیں تھیں، وہ قربانیاں عبادت کے لیے کامل بناتی بھی نہیں تھیں، کمی رہ جاتی تھی۔ ایک بار چلو دل کو تو دلاسا مل گیا، تسلی ہو گئی کہ بھائی قربانی دے لی ہے، اب ہم پہ خون چھڑکا گیا ہے تو اب ہم عبادت کے لیے پیش ہو سکتے ہیں، اور دوبارہ سے پھر وہی کام شروع۔ سو لوگ بھی مکمل طور پہ تیار نہیں ہوتے تھے، پھر ضرورت پڑتی تھی قربانی دینے کی۔ لیکن مسیح کی قربانی کامل ہونے کے سبب خدا کی کامل ترین عبادت ہے۔ ایک ہی قربانی اس کائنات میں ہوئی ہے جو کامل ہے، کیونکہ جو قربان ہوا وہ کامل ہے۔ Christ as the sacrificial lamb is perfect, blameless, blemishless۔ مسیح جو قربان ہوا ہے برے کے طور پر، وہ بے داغ اور بے عیب ہے، اس میں کوئی کھوٹ نقص نہیں، اس لیے کہ وہ کامل ہے، بے گناہ ہے۔ سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے، لیکن یسوع میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کامل ترین قربانی ہے، وہ خدا کا برا، خدا کا دیا ہوا، the lamb of God provided by God, he is the perfect sacrifice۔ اور پھر یہ ہے کہ قربانی دی اس کی کسی کاہن نے نہیں، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ جو زمین پر کاہن ہوا کرتے تھے وہ انسان تھے، وہ مر بھی جاتے تھے، وہ گناہگار ہوتے تھے، انہیں پہلے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دینی پڑتی تھی تاکہ عبادت کے قابل ہوں۔ لیکن یسوع نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ افضل ترین سردار کاہن، the greatest, the highest, the chief priest، وہ کامل ترین کاہن ہوتے ہوئے اپنی ہی قربانی پیش کرتا ہے۔ قربانی بھی کامل، جس نے قربانی دی وہ خود بھی کامل، اور دی کہاں؟ زمین پر کے بنائے ہوئے، انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں نہیں، خیمے میں نہیں، آسمان کے مقدس میں، خدا باپ کے تخت کے سامنے وہ اپنا ہی خون لے کر پیش ہوا ہے۔ عبرانیوں باب نمبر 9، وہ اپنا خون لے کر گیا ہے خدا باپ کے سامنے۔ وہ کامل برا ہے، he is the perfect lamb and he is the perfect high priest، اور وہ کامل سردار کاہن ہے۔ قربانی کہاں دی؟ کامل جگہ پر، the perfect place۔ تو اس کی قربانی کامل ہے، اس لیے وہ کامل عبادت ہے، the perfect worship۔ دنیا میں کسی نے کامل عبادت نہ پہلے کی نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، ایسی عبادت، کیونکہ باپ کی مرضی تھی، خدا کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے۔ یسایہ باب نمبر 53،
اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ جہان کا گناہ اٹھا لے. وہ خدا کا برہ ہے تاکہ دنیا کا گناہ اٹھا لے اور ہمارے لیے فدیے میں جان دے دے. خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا. باپ کی مرضی تھی کہ وہ جائے اور قربان ہو جائے. ایسی قربانی بنے جو خدا کے حضور کامل ترین عبادت ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ دیکھیے، مسیح اپنے دکھوں کے بیچ میں بھی مسلسل عبادت کر رہا ہے. مسلسل عبادت کر رہا ہے. کتنے کو حوالے لکھتا، واقعات یاد دلاتا رہوں گا اور ان کو ذہن نشین کریے، نوٹ کیجئے. شروع کرتا ہے وہ فسح سے. اپنے دکھوں کا وقت اگر ہم مسیح کا شروع کریں تو فسح. پرانا عہد نامہ کیا کہتا ہے؟ خروج 12واں باب کے فسح منانا ایک عبادت ہے. مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کے عبادت کر رہا ہے. اجتماعی عبادت. بنی اسرائیل میں یہ ایک روایت ہے، کیونکہ فسح 10 لوگ کم از کم ہوں تو فسح کا برہ ذبح کریں گے اور کھائیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں جہاں 10 لوگ جمع ہو جائیں وہ پوری کلیسیا ہے، ایک جماعت ہے، ایک کانگریگیشن ہے. 10 people gathered, they are a congregation. اور مسیح خداوند کتنے لوگ تھے؟ 12 شاگرد اور ایک 13واں آپ، 10 سے زیادہ تو پوری کلیسیا تھے، وہ ایک جماعت تھے وہ. یسوع نے اپنے دکھوں کے وقت میں اجتماعی عبادت بھی کی ہے اور شخصی عبادت بھی کی ہے. جب وہ فسح کھا چکا تو لکھا ہے کہ وہ نکل کر گئے گتسمنی باغ کی طرف، تو راستے میں گیت گاتے ہوئے گئے. متی کی انجیل میں لکھا ہے وہ گیت گاتے ہوئے گئے، کیونکہ فسح کے وقت گیت گائے جاتے تھے. وہ راستے میں چلتے ہوئے گیت گا رہے ہیں. یہ جو پارٹیاں نکالتے ہیں، کوائر نکلتی ہے، راستوں میں گیت گاتے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، دیہات میں. مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ راستے میں گیت گاتا ہوا جا رہا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے وہ؟ حمد و ثنا تو کی اس نے، پھر وہ دعا کرتا ہے. اب شخصی عبادت شروع ہو گئی. گتسمنی میں وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے جاگو اور دعا کرو. وہ کال ٹو ورشپ دے رہا ہے، وہ بلاہٹ دے رہا ہے انہیں کہ خدا باپ کے حضور جھکو، میرے لیے نہیں اپنے لیے. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. وہ دعا کرتا ہے نہ صرف گتسمنی باغ میں بلکہ صلیب پر بھی چڑھا ہوا دعا کرتا ہے، باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اے باپ اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. وہ اپنے دکھوں کے بیچ بھی حمد و ثنا کر چکا، فسح کی عبادت کر چکا، وہ ایک رسم منا چکا، وہ پوری کلیسیا کے نمائندگی کا اظہار کر چکا کہ ہم مل کر بھی عبادت کرتے ہیں. اور وہ اکیلا بھی زمین پر جھک کر شاگردوں سے پرے ہٹ کے دعا کر رہا ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 میں اس کی طویل ترین دعا لکھی ہوئی ہے، ہائی پریسٹلی پریئر، سردار کاہنانہ دعا وہ کلیسیا کے لیے کرتا ہے. وہ بھی اسی رات کی ہے. صلیب پر چڑھا ہوا بھی دعا کرتا ہے. اور تلاوت صلیب پر اس نے زبور 22 اس کی پہلی آیت، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، زبور نمبر 31 کی. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. پرانے عہد میں سے اس نے زبوروں کی کتاب میں سے 2 آیات تلاوت کی. عبادت میں تلاوت ہوتی ہے نا، عبادت میں دعا ہوتی ہے نا، عبادت میں حمد و ثنا ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں منادی ہوتی ہے. وہ اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے یہ فسح تم جو کھا رہے ہو اس کا حقیقی مطلب تمہیں بتاتا ہوں. وہ اس کی تشریح کر رہا ہے. وہ انہیں ذرا دیکھیے یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں فسح ہو رہی ہے، 14واں 15واں 16واں 3 باب کم از کم وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا ہے. عبادت میں حمد و ثنا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے اور تعلیم ہوتی ہے، منادی ہوتی ہے. یسوع کر رہا ہے. اور عبادت میں اقرار ہوتا ہے. ہم اقرار کرتے ہیں نا. باب نمبر 17 پڑھیے. خداوند یسوع اپنی ذات کا اقرار کر رہا ہے کہ تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں. تو نے میرے ساتھ جلال شیئر کیا ابتدا سے، اب پھر تو مجھے وہ جلال دیتا ہے. اور جب اس کو سردار کاہن پوچھتا ہے اگر تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو کہہ دے. پلاطوس پوچھتا ہے اس سے اور یسوع وہاں سچ بولتا اقرار کرتا ہے، ہاں میں ہوں.
اور پطرس رسول نے اس کو نقل کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے کہ اس نے اچھا اقرار کیا تھا۔ وہ کون ہے اور وہ کیوں آیا؟ اس نے سردار کاہن کے سامنے بھی اور پلاطس کے سامنے بھی اپنے آپ کا، اپنی ذات کا، اپنے مقصد کا اقرار کیا۔ اور پھر برکت دینا، خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو روح القدس کی برکت دیتا ہے، اور صلیب پر کیا شاندار اعزاز پا لیا اس توبہ کر لینے والے ڈاکو نے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ڈاکو نوں نجات دا پیغام مل گیا، میں ڈاکو ہی رہنا ہے، ڈاکو ہی بن جائیے، سانوں بھی نجات مل جائے گی۔ اس ڈاکو کو فردوس میں جانے کا حکم مل گیا، اجازت مل گئی، خوشخبری مل گئی، برکت مل گئی، اعزاز مل گیا، جس نے توبہ کر لی، جس نے مسیح کو پہچان لیا اور کہا میں نے تو اپنے گناہ کیے ہوئے ہیں اور اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، لیکن یسوع نے تو کچھ نہیں کیا۔ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ذرا دیکھیے یہ پلپٹ پہ کپڑے پہ کیا نقش بنا ہوا ہے، ایک صلیب ہے اور ایک تاج ہے۔ وہ جو صلیب پہ لٹکا ہے وہ بادشاہ ہے، اور اس ڈاکو نے اسے پہچان لیا۔ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یوحنا، آج سے یہ ماں تیری ہے، اور اے ماں آج سے یہ یوحنا تیرا بیٹا ہے۔ ونڈدا خزانے یسوع جتھوں جتھوں لنگدا، وہ تو فردوس، پیراڈائز، ہیونز، جنت بانٹ رہا ہے، وہ تو خدمتیں بانٹ رہا ہے، وہ تو برکتیں بانٹ رہا ہے۔ اور پھر قربانی تو وہ اپنی دے ہی رہا ہے، ہدیہ نذرانہ تو وہ دے ہی رہا ہے، اپنی جان کا اور اپنا خون۔ اس سے شاندار کیا ہوگا؟ مسیح سراسر عبادت بنا ہوا ہے اپنے دکھوں کے بیچ بھی۔ صلیب پہ جو لٹکا ہے تو وہ عبادت میں دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، خوشخبری کا اعلان بھی کرتا ہے، رشتے تعلق باندھتا بھی ہے۔ پتہ ہے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں ہم نئے رشتے جوڑتے ہیں۔ پتہ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ وہ نکاح کی، رشتے باندھتے ہیں نا، یسوع رشتے بھی باندھ رہا ہے، وہ والی عبادت بھی ہو رہی ہے ادھر۔ اب دیکھیے، ذرا غور کیجئے مسیح کے دکھوں پر۔ اتنا وقت نہیں کہ اور زیادہ اس پہ بات کریں، لیکن گھر جا کے مسیح کے دکھوں کے سارے احوال پڑھیے، انجیلی بیانات میں سے آپ کو ہر ایک عمل عبادت نظر آئے گا۔ جو کچھ عبادت میں ہم کرتے ہیں وہ مسیح اس وقت میں کرتا رہا ہے، اور ہم اسی کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں۔ حمد و ثنا، دعا، تلاوت، تعلیم، منادی، اقرار، برکت، اعلان، ہدیہ، نذرانہ، قربانی، سب کچھ تو کر رہا ہے، اس لیے وہ کامل ترین عبادت پیش کرتا ہے۔ اور یہ کامل ترین عبادت جو مسیح نے کی ہے وہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم بھی زندہ خدا کی عبادت کر سکیں۔ عبرانیوں باب نمبر 9 اور اس کی 14ویں آیت۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا؟ کس لیے پاک کرے گا؟ تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اب ہمیں جانور قربان کر کے عبادت کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں ہر ایک گناہ پر قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک ہی برہ قربان ہوا، فسا کا برہ، خدا کا بیٹا، خدا کا عطا کیا ہوا، وہ بیش قیمت، بے عیب، پاک، ہر گناہ سے پاک، ہر غلطی، ہر کھوٹ سے پاک، جس کا خون ہی بیش قیمت ہے۔ اس کے خون کا ایک قطرہ ہی کل جہاں کے گناہوں سے بھرا ہے،
وہ ہمارے لیے قربان ہو چکا. ہمیں بار بار قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بار بار پاکیزگی کے لیے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایک ہی بار اپنے مردہ کاموں سے توبہ کرنی ہے اور اس کی قربانی پر ایمان رکھنا ہے. اے میرے خداوند یسوع مسیح، تو نے باپ کے حضور کامل عبادت پیش کی، کامل قربانی پیش کی. میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتی ہوں. توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں. مجھے پاک کر دے تاکہ میں زندہ خدا کی عبادت کرنے کے قابل ہو جاؤں. اس ہیکل میں تو سب نہیں جا سکتے تھے، لیکن اب ہم جا سکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ پردہ اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے کر دیا گیا. مسیح نے اپنے بدن میں اس پردے کو ہٹا دیا اور اب ہماری رسائی، ہماری ایکسیس باپ تک ہے. سو خدا کا شکر کریں کہ مسیح نے کامل قربانی دی جو کامل ترین عبادت بنی، اور وہ اپنے دکھوں میں مسلسل عبادت کرتا رہا اور ہمیں بھی عبادت کے قابل بنا دیتا ہے.